کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یہ قرآن کی آیت ہے، جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی۔ یعنی خدا آپ کو ایک بڑے سرکل میں لے جانا چاہتا ہے کہ جب کار خیر کرو تو یہ مت سوچنا تو ایک کو ہدایت دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا تم نے پوری کائنات کو ہدایت دی۔ اب اس آیت کے مفہوم کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، انسان جب دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، ایک ہدف بناتا ہے، ایک مقصد بناتا ہے۔ مثلا کسی نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بھی ایک علم ہے۔ کسی نے کہا مجھے انجینئر بننا ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ کسی نے کہا مجھے سائیکٹرسٹ بننا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے بہترین علم کون سا ہے جو تھوڑا بہت آپ مجلسوں میں آ کر لیتے ہیں، لیکن بہترین علم کی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے۔ مجھے کیسے پتا چلے بہترین علم کون سا ہے؟ آج ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرو جس میں سب سے زیادہ پیسہ ملے۔ یعنی ہم ڈاکٹر بنتے ہیں فائنینشلزم کی وجہ سے، زیادہ پیسے ملیں۔ ہم انجینئر بنتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ تو ہدف علم نہیں ہے، ہدف پیسہ ہے کہ یہ علم حاصل کروں گا، زیادہ سے زیادہ ارننگ ہوگی، زیادہ سے زیادہ سیلری ہوگی۔ اور کسی کو کہیے مولوی بن جائیے، کہ مولانا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ مسجد کے مولانا کی تنخواہ 10 to 15,000، ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 70 to 80,000۔ ڈاکٹر کس کو شفا دیتا ہے؟ جسم کو۔ مولوی کس کو شفا دیتا ہے؟ روح کو۔ تو ہمارا سسٹم بتا رہا ہے کہ ہم نے روح کو اہمیت نہیں دی، جسم کو اہمیت دی ہے۔ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فائنینشلزم زیادہ اہم رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے بنسبت جسم کے، کیونکہ جہاں پیسہ زیادہ ہے ہم اس فیلڈ میں جاتے ہیں، جہاں مال زیادہ ہے۔ اچھا ہدف بناتے ہیں نا، اہداف فائدہ ایک ہوتا ہے لمیٹڈ، ایک ہوتا ہے ان لمیٹڈ۔ خدا جب بھی بات کرتا ہے ان لمیٹڈ کی، خالدین فیہا، جہنم میں بھی ڈالوں گا تو ابدی جہنم، جنت میں ڈالوں گا ابدی۔ کسی سے پوچھا جائے کہ جنت کی زندگی کتنی ہے، نہ اہل بیت نے لمٹ بتائی ہے، نہ کسی نبی نے لمٹ بتائی ہے۔ ان لمیٹڈ ہے، دنیا لمیٹڈ، آخرت ان لمیٹڈ ہے۔ جب وہ اجر دیتا ہے تو یہ مثالیں بیان کرنے کے لیے ہیں کہ فرمایا اگر تم ایک سبحان اللہ کہو گے تو 100 درخت لگ جائیں گے، پھر ایک سبحان اللہ کہو گے 1000 درخت لگ جائیں گے۔ یعنی خدا انلمیٹڈ چیزوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اب انسان کو ہدف بھی وہ بنانا چاہیے جو آپ کو انلمیٹڈ فائدہ دے۔ ایک بزنس وہ ہے جو آپ کو لمیٹڈ فائدہ دیتا ہے، اگر میں نے یہ بزنس کیا مجھے منتھلی 1 لاکھ فائدہ ہوگا، لیکن ایک بزنس وہ ہے جس کا نفع کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر بن گئے، یہ ضرورت کا علم ہے، ہونا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، ایک مریض آیا، آپ نے اس کو شفا دی۔ پہلی بات کتنے سال تک یہ ڈاکٹر رہے گا؟ کبھی تو ریٹائرمنٹ لے گا، 70 سال۔ کتنے سال آپ نے پڑھا؟ 11-12 سال اسپیشلائزیشن کے شامل کر کے میکسیمم 15 ایئرز لیجیے یا 10 ایئرز لیجیے، 10 سے 15 سال آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے لگے۔ اچھا جب انسان کو شفا دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا مریض آیا جو صدام حسین جیسا تھا اور آپ نے اس کو انجیکشن لگا کے اس کو کینسر سے نجات دے دی، کتنے سال زندہ رہے گا اگر خطرناک ترین بیماری آپ نے اس کی ختم کی؟ میکسیمم 60 سال۔ میں ہائی لمٹ لگاتا ہوں 100 ایئرز وہ زندہ رہے گا۔ اس ڈاکٹر نے اس کو کینسر سے شفا دی، کتنے سال؟ 100 ایئرز۔ سوال یہ ہے کہ جس کو جو اگر کوئی ایسا مریض ہے، صدام حسین جیسا مریض ہو، ہٹلر جیسا مریض ہو، آپ نے اس کو شفا تو دے دی، کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ آپ کے شفا دینے کے بعد وہ کوئی قتل نہیں کرے گا؟ وہ کسی کو مارے گا نہیں، وہ چوری نہیں کرے گا؟ اس علم میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیسہ لیا، اس کے جسم کو شفا دی اس دن کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ بھی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے کہ جس کو میں نے بچایا ہے وہ آگے جا کے بنے گا کیا، وہ آگے جا کے کرے گا کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 100 سال آپ نے اس کو زندگی دی، اہل بیت کس چیز کی طرف لے آنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ایک علم وہ ہے اگر تم کسی کے وجود سے نفرت کو نکال دیتے ہو، اگر تم کسی کے وجود میں محبت کو ڈال دیتے ہو کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو اچھا کر دیں۔ میں نے کسی کی شوگر ختم کر دی، میں نے کسی کا کینسر ختم کر دیا، لیکن وہ گھر جاتا ہے بیوی کے لیے تو وبال جان ہے، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ میں نے اس کے بیٹے کا بخار تو ختم کر دیا، لیکن اس کے ادب اور اخلاق کو نہیں بنایا۔
وہ علم جو اہل بیت علیہم السلام دینے آئے، وہ تربیت جو سیدہ اس معاشرے کو دینی آئی، وہ تربیت انسان سازی کی تربیت تھی، وہ شفا انسان کے روح کی شفا تھی۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم نے جسم کو شفا دی یہ 100 سال کی شفا ہے، لیکن اگر تم نے کسی کے اخلاق کو بنا دیا تو فرمایا دنیا تو کہے گی اس نے ایک کو شفا دی ہے، میں کہوں گا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے اگر دنیا میں کسی مریض کو شفا دیتے ہو اس کے 60-70 ہزار ملتے ہیں، لیکن اگر تم ایک انسان کو اہل بیت کے راستے پہ لاتے ہو، فرمایا یہ زندگی 60-70 سال کی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد خدا تجھے ابدی زندگی سے نواز دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرج